صرف لاک ڈاؤن بچا سکتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ یورپ کے اندر چائنا کا جو ووہان شہر تھا ادھر ساری جگہ لاک ڈاؤن لگ گیا. اور میرے پہ بار بار یہاں اپوزیشن نے پریشر ڈالا کہ پاکستان میں بھی لاک ڈاؤن لگاؤ. اور ابھی بھی میری سٹیٹمنٹس ہوں گی. آپ میڈیا پہ آ کے دیکھیں کہ جب میں پرائم منسٹر تھا میں بار بار ایک چیز کہی کہ اگر میں سارا ملک کو لاک ڈاؤن کروں گا تو مجھے صرف ایک سوال کا جواب دو کہ دہاڑی دار کا کیا بنے گا جو سارا دن محنت کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے. جب آپ لاک ڈاؤن کر دیں گے تو اس کی تو دہاڑی گئی, تو وہ اپنے بچوں کو کیسے پالے گا, اپنے گھر والوں کو کس طرح پیسہ لے کے آئے گا. میں نے ساری اپوزیشن والوں سے پوچھا تب, کیونکہ جب وہ سب سے زیادہ پریشر میرے پہ ڈال رہے تھے لاک ڈاؤن کا, اور میں ایک دفعہ ان سے جواب نہیں سنا کہ ان کا کیا بنے گا. اور میرا یہ میرا ایمان ہے کہ ان کو فکر ہی نہیں ہے اس طبقے کی. کبھی انہوں نے مجھے نہیں بتایا کہ وہ کیسے گزارا کریں گے. چائنا جیسے ملک میں تو وہ گھروں میں کھانا لے کے گئے. جب انہوں نے لاک ڈاؤن کیا تو شہر میں ووہان میں وہ گھروں کے اندر کھانا پہنچایا انہوں نے. تو میں ان سے پوچھتا تھا کہ بتاؤ ہم کیسے اپنے کمزور غریب طبقے کو ہم کیسے کھانا پہنچائیں گے, ہمارے پاس تو نہ وسائل ہے نہ انفراسٹرکچر ہے. ایک دفعہ انہوں نے اس سوال کا جواب نہیں دیا, بلکہ مجھے یہ ایسی انہوں نے سٹیٹمنٹس دی کہ عمران خان کے اوپر ایف آئی آر کاٹنی چاہیے, یہ لاک ڈاؤن نہیں لگا رہا, جو مرے گا وبا سے وہ عمران خان کی ذمہ داری. لیکن اللہ کا کرم ہے آج ساری دنیا اس چیز کو مانتی ہے کہ وہ 5 ملک جنہوں نے سب سے بہترین طریقے سے اپنے ملک کو وبا سے بھی بچایا, اپنے غریبوں کو بھی بچایا, اپنے ملک کی معیشت کو بھی بچایا, ان 5 ملک میں سے پاکستان ایک تھا. اب ہم نے کیا کیا؟ ہم نے سب سے پہلے لاک ڈاؤن پوری طرح نہیں لگایا. ہندوستان میں نریندر موڈی نے لگایا, اور وہاں ان کی جو دولت میں جو اضافہ ہو رہا تھا وہ -7% پہ چلا گیا. بے روزگاری بڑھ گئی, غربت بڑھی. وہاں ہم نے اپنے ملک میں سمارٹ لاک ڈاؤن لگائی, یعنی کہ تھوڑی تھوڑی جگہ پہ لگائے, لیکن ہم نے نہ کنسٹرکشن سیکٹر کو بند ہونے دیا جو روزگار دیتا تھا لوگوں کو, نہ ہم نے اپنی زراعت کو متاثر ہونے دیا, اور نہ ہم نے اپنی انڈسٹری کو روکا. ہمارا ٹیکسٹائل سیکٹر جب دنیا میں لاک ڈاؤن ہوا تھا تو ہم نے اپنی انڈسٹری کو چلنے دیا, جس کی وجہ سے ہماری ایکسپورٹس بڑھی, جس کی وجہ سے اللہ نے خاص کرم کیا اس ملک پہ کہ آخری 2 سالوں میں 5.6% اور دوسرے آخری سال میں 6% ملک کی دولت میں اضافہ ہوا, جی ڈی پی گروتھ ریٹ ہوئی. اور ہم نے پیسے دیے, جو ابھی بات کی گئی کہ ہم نے 12,000 روپے 1.5 کروڑ خاندانوں کو پہنچایا, کیونکہ ہمیں پتا تھا نچلے طبقے میں سب سے زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور صرف یہ نہیں کیا, ہم نے مدد کی, ہم نے انڈسٹری کو پیسہ دیا کہ اپنی فیکٹریاں نہ بند کریں, بے روزگاری نہ کریں. ہم نے اپنے نچلے طبقے کو جو مینج کیا, دنیا نے اس کو مانا, ہمارے احساس پروگرام کو دنیا مانی. اور وہ جو مشکل وقت تھا, 1 صدی میں ایک دفعہ اتنی بڑا دنیا میں بحران آتا ہے, کرائسس آتا ہے, اس کو جس حکومت کو کہتے تھے اہل نہیں ہے, اس نے سب سے زیادہ اہلیت
दुनिया के 190 मुल्कों में से वो 5 मुल्क थे जिनने सबसे बेहतरीन तरीके से अपनी अवाम को बचाया, अपने गरीबों को बचाया, अपनी इंडस्ट्री बचाई, माइशत बचाई। और मैं ये बड़े फख्र से कहता हूं कि हमने सिर्फ ये नहीं किया। मैं हमेशा देखता था कि सर्दियों की इंतहा जब होती थी तो मजदूर सड़कों पे सोए होते थे, फुटपाथ पे सोए होते थे। हमने पहली हुकूमत पाकिस्तान की तारीख में जिसने फैसला किया कि हम पनाहगाह बनाएं, और यह खास मजदूरों के लिए था कि जो बाहर से पैसे दिहाड़ी करने आते थे, शहरों में पैसा मजदूरी करने आते थे, उनके लिए पनाहगाह बनाई। पनाहगाह के अंदर उनको वो सो सकते थे, वो नहा सकते थे, उनको खाना मिलता था सुबह का और रात का, ताकि वो जो भी अपनी दिहाड़ी कमाए वो अपने बच्चों को भेज सके, अपने खानदानों को भेज सके। उसके बाद ये कि पहले हमने पख्तूनख्वा में थोड़े से एक निचले तबके को सिर्फ हमने शुरू की सेहत कार्ड देना, फिर हमने सारे पख्तूनख्वा में, सारे पंजाब में, सारे गिलगित बल्तिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में, जिधर जिधर हमारी गवर्नमेंट्स थी, हमने सारी गवर्नमेंट्स को हेल्थ इंश्योरेंस यानी सेहत कार्ड दिया कि हर खानदान के पास 10 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस हो। और सबसे बड़ी बात क्या, वो किसी भी अस्पताल में 10 लाख रुपए तक अपना इलाज करवा सकते थे। यानी कि लाहौर के जो प्राइवेट सेक्टर में डॉक्टर्स हॉस्पिटल, जिधर सबसे महंगा इलाज है, उधर भी एक मजदूर सेहत कार्ड पे जाके अपना दिल का ऑपरेशन करवा सकता था। ये पहली दफा पाकिस्तान में हुआ, नहीं तो बेचारा गरीब धक्के खाता है सरकारी अस्पतालों में और अमीर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता था। ये पहली दफा पाकिस्तान में हमने अपने आम लोगों तक, जो सबसे मुश्किल एक घराने पे जो वक्त होता है वो होता है जब बीमारी होती है और उनके पास पैसा नहीं होता इलाज का, वो एक पूरा घराना कर्जे लेता है और गुर्बत की लकीर से नीचे चला जाता है सारा घराना। इसलिए हमने फैसला किया कि हम एक प्रोटेक्ट करें, तहफ़्फ़ुज़ दें अपने उस तबके को जो सिर्फ और सिर्फ बीमारी की वजह से सारा घराना गुर्बत की लकीर से नीचे चला जाता। तो हेल्थ कार्ड दिया। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ। फिर हमने कामयाब जवान और कामयाब पाकिस्तान, कामयाब पाकिस्तान और कामयाब जवान में हमने कर्जे का फैसला किया। नौजवानों को सूद के बगैर कर्जे देना। हमने पहले नीचे से शुरू कर रहे थे, 25 लाख खानदानों को जिनको हम सूद के बगैर कर्जे शहर में, ताकि अपनी दुकान या कारोबार शुरू कर सके। किसानों को दिया ताकि वो अपनी जमीन पे लगा सके, क्योंकि किसानों को, छोटे किसान को सबसे मुश्किल होता है, उसको वो बड़े सूद के ऊपर कर्जे लेता है। तो हमने उसको सूद के बगैर कर्जे दिए। हमने फिर 25 लाख घरानों को सूद के बगैर घर के लिए कर्जे दिए कि अपना घर बना सके। ये पाकिस्तान में पहली दफा हुआ। लेकिन जो सबसे ज्यादा आज आप सबके लिए, कि मैं सिर्फ बताना चाहता हूं कि एक हुकूमत जो आई थी सिर्फ अपने लोगों के लिए, जिसका जीना मरना, जिसके लीडर का जीना मरना पाकिस्तान में है, उसमें क्या फर्क है। और इन पिछले 30 सालों में जो 2 खानदानों ने इसके ऊपर हुकूमत की है, जो अब इकट्ठे हो गए हैं, पहले एक दूसरे के खिलाफ लड़ते थे, एक दूसरे को चोर कहते थे, एक दूसरे के ऊपर केसेस बनाते थे चोरी के, आज वो सारे चोर इकट्ठे हो गए हैं। फर्क क्या है?
ان کے لیڈران کے پیسے، جائیداد، بزنس، چھٹیاں، علاج ملک سے باہر ہے. اور اسی لیے ان کو امریکہ نے ہمارے اوپر مسلط کیا ہے، کیونکہ ان کے پیسے باہر پڑے ہیں. یہ کنٹرول ہو سکتے ہیں، یہ لوگ کنٹرول ہو سکتے ہیں. یہ جب بھی جدھر ان کا پیسہ ہے ادھر ان کے کنٹرول پڑے ہیں، ادھر ان کی ڈوریاں پڑی ہوئی ہیں. جو وہ کہیں گے یہ کریں گے. اگر روس سستا تیل بیچ رہا تھا، جو ہم ان سے معاہدہ کر رہے تھے کہ 30% کم قیمت پہ تیل روس سے خریدیں، ہندوستان 40% کم قیمت پہ روس کا تیل خرید رہا ہے. جب یہ 60 روپے لیٹر بڑھا رہے تھے ڈیزل اور پیٹرول، تو ہندوستان میں 25 روپے کم کر رہے تھے. ہاں سنیں ذرا، اب میں فرق آپ کو بتاتا ہوں. جو حکومت آئی تھی آپ کے لیے اور جو حکومت آئی تھی اپنے کرپشن کے کیسز ختم کرنے میں، اس میں کیا فرق ہے؟ ہم نے 200 ارب روپے کی سبسڈی رکھی. ہم نے فیصلہ کیا کہ تیل اور پٹرول بہت مہنگا ہے، اس لیے اس کی سب سے زیادہ برے اثرات ہمارے غریب، مزدور، کسان، اس طبقے پہ پڑتے ہیں. ہم نے فیصلہ کیا کہ 200 ارب روپے کی سبسڈی دے کے ہم نے بجائے قیمت بڑھانے کے، ہم نے 10 روپے قیمت کم کی ڈیزل اور پٹرول کی، اور 4 روپے یونٹ بجلی کے کم کیے. کیوں کیے؟ ہمارے پہ بھی پریشر تھا، IMF کا ہمارے پہ بھی پریشر تھا، لیکن ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنے لوگوں کے اوپر مزید اور بوجھ نہیں ڈال سکتے. ہم نے بچایا لوگوں کو. انہوں نے مہنگائی مارچ کی کہ جی لوگوں کے اوپر مہنگائی سے لوگ ڈوب رہے ہیں، انہوں نے معاشی قتل کر دیا لوگوں کا. مہنگائی مارچ ہر روز ٹی وی کے اوپر کہ جی مہنگائی اور حکومت کو ہٹانا چاہیے مہنگائی کے اوپر. اور آج دیکھیں 2 مہینے ہوئے ان کو آئے، انہوں نے 2 مہینے میں ہمارے 3.5 سال سے زیادہ مہنگائی کر دی ہے. بلکہ پاکستان کی تاریخ میں اتنی مہنگائی نہیں ہوئی جتنی انہوں نے کی ہے. ان کی سٹیٹمنٹس دیکھیں. اب تو سوشل میڈیا ہے، آپ اپنے موبائل پہ 3 مہینے پہلے یہ کیا کہہ رہے تھے کہ عمران خان کو تیل کی قیمت نہیں بڑھانی چاہیے، پٹرول اور فضل الرحمان کی قیمت نہیں بڑھانی چاہیے. یہ صرف 3 مہینے پہلے کہہ رہے تھے. تو انہوں نے کہا، بس انہوں نے کہا کہ آپ کو کہ نہ بجلی کی، نہ تیل کی، نہ اس کی پٹرول کی، نہ اس کی قیمت نہیں بڑھانی. اب سنیں ذرا، ایک منٹ سنیں سر. اللہ یاد رکھیں، اللہ الحق ہے، سچ کا خدا ہے. تو 3 مہینے میں ساری قوم کے سامنے سچ آ گیا جب 60 روپے لیٹر پٹرول، 60 روپے ڈیزل، 10 روپے یونٹ بجلی، صرف 3 مہینے میں. سنو اور ابھی یہی نہیں، صرف ابھی یہ صرف ڈیزل، پٹرول اور بجلی نہیں بڑھی، ابھی مزید اور بڑھنی ہے. ان کا وہ جو فائنانس منسٹر ہے اس نے آگے کہا جی ابھی قوم کو کہ ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، ابھی اور مہنگائی آپ کے اوپر آنے والی ہے. صرف وہی نہیں بڑھی، گھی کی قیمت کدھر گئی ہے؟ کبھی پاکستان کی تاریخ میں ایسے گھی کی قیمت بڑھی ہے؟ اس کے بعد آٹا، چینی،
یعنی ایک ایک چیز، چاول، جو بھی چیزیں عام آدمی کھانے، سب چیزیں بڑھ گئی. اور خواتین کو تو بہتر پتا ہوگا کہ کس طرح چیزیں بڑھی ہیں. اب میرا آپ سب سے، پاکستان کے مزدوروں کو میرا پیغام ہے، آپ سب نے اس لیے اب میرے ساتھ جب میں کال دوں گا اس پہ بھی نکل لیں، اور ان کے اوپر، ان سب پہ پریشر رکھنا ہے، اس لیے کہ ان کو اس ملک کی عوام کی کوئی فکر نہیں ہے. ان کو فکر وہ ہے جو امریکہ حکم کرتا ہے. امریکہ جو کہے گا یہ کریں گے. لہذا میں سارے اپنے مزدوروں کو آج پیغام دے رہا ہوں کہ آپ سب نے تیاری کرنی ہے. جب تک پرامن احتجاج کرنا ایک جمہوریت کے اندر ہم سب کا حق ہے، اور کوئی حکومت کو سو دو چیزیں آخر میں ذرا سنیں. دو چیزیں. ایک کہ آپ نے اپنے حقوق کے لیے آپ نے سب نے پرامن احتجاج کی میرے ساتھ تیاری کرنی ہے. اگر ہم کرونا کے دوران ہم لوگوں کو پیسے دے سکتے تھے، ہمیں پتا تھا نچلے طبقے کو مشکل میں ہے، اگر ہم 1.5 کروڑ خاندان کو 12,000 روپے دے سکتے تھے، تو اس مشکل وقت میں جب ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے، یہ اس حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کہ یہ اسی طرح نچلے طبقے کو، نچلے خاندانوں کو پیسے دے، 12,000 دے جس طرح ہم دیتے تھے، تاکہ لوگوں کے اوپر بوجھ کم ہو. اور دوسری چیز میری آخری چیز سن لو. اب آخری بات سنو. دیکھیں، یہ جو ہمارے اوپر چوروں کے ٹولے کو ہمارے اوپر مسلط کیا ہے امریکہ نے، اور یہاں سے جو سازش ہوئی ہے، یہ اب سمجھ جائے کہ یہ رہ گئے تو سب سے پہلے تو جمہوریت ختم. کیونکہ اگر پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض ہوگا تو اس کا مطلب پارلیمنٹ ختم ہے. جو لوٹا اگر وہ اپوزیشن لیڈر ہے جو نون لیگ پہ ٹکٹ پہ لڑے گا، اس کا مطلب جمہوریت ختم. پھر ایف آئی اے ختم، کیونکہ ایف آئی اے کے اوپر شہباز شریف خود آ کے بیٹھ گیا. جس طرح میں نے کہا کہ بلے کو بٹھا دیا دودھ کی حفاظت کرنے کے لیے، اس نے آتے ساتھ ہی اپنے سارے کیسز ختم کیے. 16 ارب روپے کے کیسز ہیں اس کے اوپر، جس میں انہوں نے ان کے ہوتے ہوئے ڈاکٹر رضوان جو انویسٹیگیٹ کرا تھا، پہلے وہ مرا ہارٹ اٹیک سے. اس کے بعد جو ندیم تھا انویسٹیگیٹنگ آفیسر، اس کو ہارٹ اٹیک ہوا. پھر گلزار مرا جو ان کی نوکری کرتا تھا، جس کے اکاؤنٹ میں پیسہ آیا، وہ ہارٹ اٹیک سے مرا. اور چوتھا مقصود چپڑاسی، 50 سال کی بھی عمر نہیں تھی، وہ دبئی میں ہارٹ اٹیک سے مرا ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے ہمیشہ ایل ڈی اے کا ریکارڈ جلتا تھا. یہ پہلے چوری کرتے تھے، پھر ایل ڈی اے کا ریکارڈ جلاتے تھے. یہ اسی طرح یہ ایف آئی اے کے اندر بھی اپنا ریکارڈ صاف کر رہے ہیں. نیب کے اوپر بیٹھ گیا، سارے چوروں نے اربوں روپے کی جو چوری کی تھی، نیب ختم. اس کے بعد پولیس کا یہ حال ہے کہ ہمارے زمانے میں کوئی بتایا ہم نے کسی کے اوپر جھوٹا کیس کیا ہو. جب سے انہوں نے سنبھالا ہے، پولیس کو استعمال کر رہے ہیں لوگوں کے اوپر جھوٹے کیسز، جھوٹی ایف آئی آر. میرے اوپر کوئی 8 ایف آئی آر ہیں، سارے ہمارے لوگوں کے اوپر انہوں نے کیسز کیے ہیں. ہمارے دور میں کب ہم نے کبھی انہوں نے لانگ مارچ کی. میں نے تو جب یہ بلاول نے کم پہ ٹانگنے والی مارچ کی، اور اس سے پہلے
फजल रहमान ने 2 दफा लॉन्ग मार्च की। मैंने खुद कहा कि मैं आपको खाना भी भिजवाऊंगा, कंटेनर भी दे दूंगा। हमने कभी कोई कंटेनर रखा ना, इनका रास्ता रोका ना, इनको पकड़ धकड़ की। इन्होंने सहाफियों के ऊपर जो कर रहे हैं, आज जो सहाफत की आजादी है वो खतरे में है। FIRs काटी जा रही हैं। वो सहाफी जो सच बोलते हैं उनको भगाया हुआ है, उनकी नौकरियां खत्म की जा रही हैं। हमारे जमाने में हम फेक न्यूज की बात करते थे, यहां ये मुंह बंद कर रहे हैं सहाफत का। फिर मीडिया हाउसेस को पैगाम जा रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की कवरेज ना करो, और फिर जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें करप्ट लोगों को ऊपर लेके आ रहे हैं। तो ये जब से इख्तिदार में आए हैं, ये सारे पाकिस्तान का निजाम तबाह कर रहे हैं, इंसाफ का निजाम तबाह कर रहे हैं। और अगर ये रह गए, ये वो नुकसान करेंगे इस मुल्क को। अगर ये रह गए, ये मुल्क को वो नुकसान करेंगे, कोई दुश्मन नहीं कर सकता कि मुल्क के जब सारे इदारों को ये तबाह करेंगे। अपनी करप्शन बचाने के लिए इलेक्शन कमीशन तबाह कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन रिग करके, धांधली करके अपने आप को मुसल्लत करना, कोई भी पाकिस्तान का इदारा ये नहीं छोड़ेंगे। और मुल्क जब तबाह होता है, सिर्फ यही नहीं होता कि उसके पैसे चोरी होते, जब इदारे तबाह होते मुल्क तबाह हो जाता है। तो मजदूरों तैयार हो जाओ, मैं आपको कॉल दूंगा और इंशाअल्लाह पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा एहतजाज करेंगे इनके खिलाफ।